بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں پیدا فرمایا. درود و سلام ہو آقائے مدنی سرکار دو عالم تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرام قدر امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امت کا رشتہ کس طرح ہونا چاہیے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بات کا آغاز فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کیا جائے، آپ کی اطاعت اور محبت بھی آپ سے کی جائے. اسی پر بات چل رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر. حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر 5 حق ہیں. کتنے حق ہیں؟ 5. آج آپ کو زیادہ ساتھ دینا پڑے گا، طبیعت خراب ہے. کچھ آپ بولیں کچھ میں بولوں گا، وقت گزر جائے گا. عنوان ایسا ہے کہ چھوڑ بھی نہیں سکتے. اللہ کرے کہ اللہ اس نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ساری امت پر خیر کے فیصلے فرمائے. حضرات علماء نے لکھا
امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نبی کی نسبت سے 5 حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 مقاصد کو بنیاد بنا کر بھیجا ہے۔ مقاصد مقصد کی جمع ہے۔ بارہا ہم سنتے ہیں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کی مقصد سے پیدا فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے فرمایا 5 مقاصد ہیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ سارے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ لا الہ الا اللہ سے کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہ کیا جائے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات کا، توحید کا، الوہیت کا، ربوبیت کا ایمان اور یقین رکھنا ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر آخری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ دوسرا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا، جب ایمان لے آئے تو اب نبی کا ادب بھی کرو، اور ادب اسی کا کیا جاتا ہے جس کی دل میں عظمت ہوتی ہے۔ جس کی عظمت نہ ہو وہ آدمی کا ادب نہیں کرتا ہے۔ کوئی آدمی گزر رہا ہے، وہ آپ کو سلام کر دے تو آپ اس کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں، لیکن کوئی وہ آدمی کا آپ کو انٹروڈکشن کرا دے، یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، یا بڑے نیتا ہیں، یا IAS افسر ہیں، IPS افسر ہیں، تو جیسے ہی وہ آدمی کو جو میں اور آپ معمولی سمجھ رہے تھے اس کا انٹروڈکشن ہوا تو اس کی عظمت دل میں پیدا ہو گئی، پھر دوڑ کر جا کر اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں مصافحہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس آدمی کی عظمت دل میں پیدا ہو گئی۔ تو جس نبی کی عظمت دل میں ہوگی وہ امت اپنے نبی کا ادب اور احترام کرے گی۔ اور پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس درجے ادب فرمایا۔ اور تیسرا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا تاکہ میں اور آپ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ کیا کریں؟ محبت۔ پہلا مقصد ایمان لانا، دوسرا مقصد ادب کرنا، تیسرا مقصد محبت کرنا، چوتھا مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، آپ کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرنا، آپ نے جن چیزوں کو اختیار کرنے سے منع کر دیا اس سے 100% چھوڑ دینا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور پانچواں حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جب بھی آئے
تو زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. یاد رہیں گی یہ 5 چیزیں. نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 ادب کرنا، نمبر 3 محبت کرنا، نمبر 4 اطاعت کرنا، نمبر 5 درود پاک کا اہتمام کرنا. یہ بنیادی مقاصد ہیں. ہم نے ان مقصدوں کو رسم اور رواج بنا دیا. جمعے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، باقی 6 دن کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کبھی یاد آ گیا تو کر لیتے ہیں. تیسرا حق، یہ صرف ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارا زندہ ہوتا ہے اور 12 تاریخ کی شام ہوتے ہوتے محبت کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے. چوتھا حق اطاعت، جو بات میرے من کو چھو گئی اس پر عمل کرتا ہوں، جو نہ چھوئے اس پر عمل نہیں کرتا. ایک پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم سے سوال کیا گیا، سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ غور سے سنیں، علم والوں کی باتیں بڑی گہری ہوتی ہیں. سنت اور بدعت کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے؟ اس عالم ربانی کا جواب تھا، سنت اس کو کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق کی جائے. منشا معلوم؟ منشا چاہت، مرضی، طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی کی جائے جیسی محبت کرنے کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتایا. اسے سنت کہتے ہیں. بدعت کی تعریف زیادہ لمبا نہیں کھینچا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جائے جس کو ہمارا دل چاہتا ہے، جیسی ہمارا دل چاہتا ہے. محبت دونوں کرتے ہیں، لیکن محبت کا پیمانہ، محبت کرنے کا طریقہ، محبت کرنے کا انداز، محبت کرنے کا اسٹائل، جس کا طریقہ، جس کا پیمانہ، جس کا اسٹائل ایسا ہو جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو وہ سنت. جیسے میرا اور آپ کا دل چاہا ایسی محبت کریں گے تو اس کا نام بدعت. تو یہ 5 حق ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس میں سے سب سے زیادہ جس عنوان کو چھیڑا جاتا ہے ربیع الاول کے موقع پر، محبت، عشق رسول، محبت رسول. ایک آدمی کسی سے محبت کرنا ہو تو اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یا 3 میں سے کوئی ایک چیز ہو. کوئی آدمی کسی آدمی کو پسند کرتا ہے، نمبر 1 اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. حسن و جمال معلوم نہیں؟ کھوپڑے کی خوبصورتی. عارض دیکھنے گئے تو بھی کیا دیکھتی ہیں؟ بولو بھائی، صورت ہی دیکھتے ہیں، سو سیرت نہیں دیکھتے، دینداری نہیں دیکھتے. بعض لوگ صورت بھی نہیں دیکھتے، مال پانی رہا تو بس. تو پہلے نمبر پر کوئی آدمی کسی آدمی کو، یا کوئی مرد کسی عورت کو، یا کوئی عورت کسی مرد کو، یا کوئی امتی کسی نبی کو، یا کوئی نبی کسی امتی کو، کوئی آقا کسی نوکر کو، کوئی نوکر کسی آقا کو،
پسند اور محبت کرنے کے لیے جو وجہ تلاش کرتا ہے وہ 3 وجوہات میں سے ایک وجہ ہے حسن و جمال. دیکھتے ہی دل کو چھو جاتے ہیں، بولتے نہیں دیکھتے ہی پسند آ گئی بھائی. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے حسن، ایک ہے جمال. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا زاری. شاعر کہتا ہے سب سے زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. لیکن حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 14ویں رات کی چاند تھی، ایک چاند آسمان میں اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا اور ایک چاند میری گودی پر سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا. میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی، کبھی میری گودی میں موجود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی. دیکھتے دیکھتے ایک وقت کے بعد میرے دل نے گواہ کی دی آسمان پر موجود چاند کے اندر بھی داغ ہے، میرے نبی کے چہرے پر کوئی داغ نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کأنہ لیلۃ البدر. میرے نبی کا چہرہ ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر درباری عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر کوئی میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو وہ انگلیوں پر اپنی چھریاں نہ چلاتے، اپنے جگر پر وہ چھریاں چلا لیتے. جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے میدان جنگ میں اپنی گردنیں کٹائی. شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن صورت چند روز حسن سیرت ہما، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں. چہرے کے حسن سے انسان کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں، جمال سے اور سیرت و کردار سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جمال عنایت فرمایا تھا، میرے نبی کے جمال کے سامنے حضرت یوسف کا حسن میں پھیکا پڑ جاتا تھا. تو حضرات علماء نے لکھا کوئی آدمی کسی سے محبت کرنے کے لیے پہلی وجہ اس کا حسن و جمال ہے تو کون ہے؟ ایسا دنیا میں اللہ کی مخلوق میں کوئی فرد جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہو. اسی لیے صحابہ نے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت ایسی فرمائی کہ نبی کے محبت کے خاطر اپنی گردنیں کٹائی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنے تن من دھن کی قربانیاں دی. حتیٰ کہ ہجرت کا حکم ہوا تو اپنے وطن مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر نبی کے ارشاد اور اشارے کے مطابق مدینے کی طرف ہجرت فرمائی. دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی سے محبت کرنے کے لیے جو وجہ دیکھتا ہے وہ ہے کمالات. کسی کے اندر کوئی ملکہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے، کسی کا تلفظ اچھا ہوتا ہے، کسی کی چال اچھی ہوتی ہے، کسی کی ڈھال اچھی ہوتی ہے، تو اس کے اس کمال کی وجہ سے آدمی اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اسی لیے دیکھیں کوئل دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، کبے کے مانند کالی کلوٹی، لیکن کوئل کی کوہ کی وجہ سے، اس کی سریلی آواز کی وجہ سے انسان کوئل سے محبت کرنے لگتا ہے. کیوں؟ یہ اس کا کمال ہے.
یا تو انسان حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے یا کمال کی وجہ سے کرتا ہے، میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کر کر دیکھ لیں وہ کون سا کمال ہے جو میرے نبی کے اندر موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سوالات انبیاء علیہ السلام کو جو معجزے جو کمالات دے کر بھیجے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزے وہ کرامات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے۔ میرے نبی کے کمالات یہ تھے کہ میرے نبی نے جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ صحابہ کو پانی کی ضرورت پڑی، کوئی وہاں پر اسباب موجود نہیں تھے، اللہ کے نبی نے برتن منگایا، اس برتن میں تھوڑا سا پانی تھا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اس میں داخل کیے، اللہ نے ہر 2 انگلی کے درمیان سے پانی کا چشمہ نکال دیا۔ یہ میرے نبی کا کمال تھا۔ کون سا کمال میرے نبی کا ایسا نہیں تھا جس کو دیکھنے والا فریفتہ ہو جاتا۔ ابو جہل جیسے ملعون اور مردود نے جب دعویٰ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ اور مٹھی میں کیا ہے، آپ اس کو بیان کر دیں تو میں تمہیں مان لوں گا کہ تم نبی آخر الزمان ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ہاتھ کی مٹھیاں کے اندر موجود کنکریوں سے پوچھ لے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے مٹھی کھولی، ابو جہل کے ہاتھ میں موجود کنکریاں بھی بول اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ میرے نبی کا کمال تھا۔ میرے نبی نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ درخت زمین چیرتا ہوا میرے آقا کے سامنے آیا، آ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر اس نے سلام کیا۔ یہ میرے نبی کا کمال تھا۔ میرا نبی جب بھی صدیق اکبر کے گھر پر جاتے اور جا کر باہر چبوترے پر ٹیک لگاتے، ایک پتھر پر ٹیک لگاتے، دوسرا پتھر جو سامنے موجود تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ یہ میرے نبی کا کمال تھا۔ ارے کون سے کمالات کا تذکرہ کیا جائے۔ گھر میں آئے امہات المؤمنین نے میرے نبی کے کرامات کو دیکھے، میرے نبی کے کمالات کو دیکھے، میرے نبی کے معجزات کو دیکھے۔ باہر نکلے، صحابہ فرماتے ہیں دنیا کی جتنی بڑی مصیبت ہم پر آ کر پڑ جائے لیکن نبی کا چہرہ انور دیکھتے تو وہ ساری تکلیفیں مصیبتیں ہمارے سروں سے نیچے ایسے اتر جاتی کہ کوئی مصیبت ہمارے سر پر نہیں آئی تھی۔ ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہے جن کے احد کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، ام کلثوم انصاریہ دوڑتی ہوئی احد کی طرف آ رہی تھی۔ پہلے ایک صحابی سے ملاقات، پوچھا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کا تو پتہ نہیں لیکن اتنی بات پکی ہے کہ تیرا ابا میرے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے تیرا باپ شہید ہو گیا۔ انا للہ پڑھتی ہے، ام کلثوم انصاریہ آگے کو نکل جاتی ہے۔ دوسرے وقت سے ملاقات ہوئی، پوچھا اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کو تو نہیں جانتا لیکن ہاں اتنی بات ہے تیرا خاوند میرے ساتھ جنگ میں شریک تھا لیکن تیرے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ پڑھتی ہے، ام کلثوم انصاریہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تیسرے سے پوچھا تو فرمایا نبی کا تو حال پتہ نہیں لیکن اتنی بات پکی ہے کہ تیرا بیٹا میرے ساتھ جنگ میں شامل تھا لیکن تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ انا للہ پڑھتی ہے، ام کلثوم آگے کو بڑھ جاتی ہے۔ آگے پوچھا نبی کا کیا حال ہے؟ جواب ملتا ہے نبی کا تو حال پتہ نہیں ہے لیکن اتنا پکا ہے کہ اس جنگ کے میدان میں تیرا بھائی میرے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ انا للہ پڑھ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام کلثوم انصاریہ جیسے ہی پاتی ہے، جا کر میرے نبی کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہے اللہ کے نبی آپ کا چہرہ نظر آ گیا، اب میرے سر سے دنیا کے تمام تر مشکلات اور پریشانیاں ایسے ختم ہو گئی جیسے کوئی مشکل اور پریشانیاں آئی نہیں۔ میرے نبی کے چہرے انور کا کمال یہ تھا، صحابہ رات میں پریشان ہو جاتے، بے چینی آ جاتی، بھوک کی وجہ سے نیند نہ آتی، وہ صحابہ آ کر میرے نبی کے گھر کے دہلیز پر بیٹھ جاتے۔ جب اللہ کے نبی اپنا نورانی چہرہ صحابہ کو دکھاتے تو بھوکے صحابہ بھی جب میرے نبی کے چہرے کو دیکھتے اپنی بھوک بھول جاتے، اپنی پیاس بھول جاتے، تو یوں محسوس ہوتا کہ ہم بھر پیٹ کھا کر سیراب ہو چکے ہیں۔ یہ میرے نبی کے کمالات تھے۔ یا تو کوئی آدمی کسی سے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کمالات کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور تیسرا فرمایا یا کوئی آدمی کسی آدمی سے محبت کرنے کے لیے تیسری وجہ احسان، اسی وجہ احسان۔
میرے نبی کے کتنے احسانات گنے جائیں. اللہ نے اپنے احسانات کے بارے میں تو فرما دیا, اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر دیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم میری نعمتوں کو گننا اور شمار کرنا چاہو گن نہیں سکتے, لیکن قربان جاؤ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی وہ نبی کے واسطے سے عنایت فرمائی. اللہ کے نبی کون ہیں؟ وجہ تخلیق کائنات, اس کائنات کو پیدا کرنے کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جسم اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا. ایمان نبی کے توسط سے ملا, قرآن نبی کے توسط سے ملا, قبلہ نبی کے ذریعے اور احسان ہے. نماز ملی نبی کا احسان, روزہ ملا نبی کا احسان, اسلام جیسا پاکیزہ مذہب ملا نبی کا احسان, حتیٰ کہ آخری امت خیر امت میں اللہ نے پیدا فرمایا. یہ نبی کا احسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوالات انبیاء نے دعائیں کی تھی, اللہ آخری نبی کا امتی بنا کر پیدا فرما. اللہ نے ان نبیوں کو آخری امت کا مقام نہیں دیا, اللہ نے نبی کے احسان کے بدلے مجھے اور آپ کو آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا. تو کم سے کم ایک ادنا درجے کا انسان جس کے اندر ایمان مضبوط نہ ہو, قرآن پورا نہ جانتا ہو, حدیث نہ معلوم ہو, ایمان بھی نہیں ہے, تو اگر وہ بھی بیٹھ کر ان چیزوں پر غور کر لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اگر پڑھ لے, نبی کے احسانات کا اگر مطالعہ کر لے, خدا کی قسم وہ آدمی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے لگے گا. تو غرض یہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حق ہے. پوری بات سمیٹ رہا ہوں میں, شروع سے جو بولا اب. پہلا حق ایمان لانا, دوسرا حق ادب کرنا, تیسرا حق محبت کرنا, چوتھا حق اطاعت کرنا, پانچواں حق درود پاک کا اہتمام. ان میں سے تیسرے حق کو ہم نے چھیڑا, محبت رسول. کوئی آدمی کسی آدمی سے محبت کرنے کے لیے 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ دیکھتا ہے, یا تو اس میں حسن جمال ہو, یا کمالات ہو, یا اس کا کوئی احسان ہو. اور یہ تینوں کے تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا. اس لیے ہم پر ضروری ہی نہیں بلکہ فرض ہے ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل کے ساتھ, صحیح عقائد کے ساتھ آپ علیہ السلام سے محبت کریں. اسی لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. بغیر آپ علیہ السلام کی محبت کے کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو اب یہ سوال یہ ہے کب سے کب تک کتنی محبت کی جائے. ہر محبت کی ایک ایج ہوتی ہے نا, لڑکپن کی محبت, جوانی کی محبت, ادھڑ عمر کی محبت, بڑھاپے کی محبت. ہر دور کی محبت کے اندر فرق ہوتا ہے. اسی طرح ہر رشتے کی محبت میں فرق. باپ بیٹی کی محبت الگ, میاں بیوی کی محبت الگ, اولاد اور والدین کی محبت الگ, بھائی اور بہنوں کی محبت الگ, پڑوسیوں کی محبت الگ. ایمان رشتے کی بنیاد پر محبت کا معیار الگ ہوا کرتا ہے. ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کب سے کی جائے. ووٹ ڈالنے کے لیے عمر طے ہے نا, 18+ ہو کر رہنا. شادی کرنے کے لیے سرکار طے کرتی ہے, لڑکی 18+ ہو, لڑکا 21+ ہو. محبت کب سے کی جائے. حضرات علماء نے اس کا بڑا زبردست جواب عنایت فرمایا. اس وقت ہم یہاں مسجد میں جمع ہوئے,
کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کئی کو بھی آپ کو ہی سے بریانی کھانے کیوں آئے ہیں؟ نماز پڑھنے۔ کون سی نماز؟ جمعے کی نماز۔ کیوں پڑھو گے جمعے کی نماز؟ اس لیے کہ یہ وقت جس آدمی نے پا لیا اس پر جمعے کی نماز فرض ہے۔ یا میں مشورہ دوں کہ آج ابھی عصر پڑھ لیتے ہیں، عصر میں جمعہ پڑھیں گے، چلے گا؟ چلتا ہے کہ بھائی نہیں چلے گا۔ فجر کا وقت آئے تو فجر کی نماز فرض، ظہر کا وقت آئے تو ظہر فرض، عصر کا وقت آئے تو ذرا بولو، مغرب کا نماز آئے وقت آئے تو، عشاء کا وقت آئے تو، رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے فرض، حولان حول مال پر 1 سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض، 8 ذی الحجہ کو آپ مکہ المکرمہ پہنچ گئے تو حج فرض۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایام تشریق قربانی کے دنوں کے اندر صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پر قربانی واجب۔ ہر وقت کے آنے پر شریعت کے کچھ نہ کچھ احکامات انسان پر فرض ہو جاتے ہیں۔ علماء نے فرمایا اگر کسی انسان کی زندگی میں سانس آ جائے تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ سانس کے آ جانے پر، یہاں پر بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے اندر نبی کی محبت کا جذبہ پیدا کرو۔ دلیل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور کی طرف لے کر گئے تھے۔ جب مکے سے ہجرت فرما کر اللہ کے نبی مدینہ جانے کا وقت آیا، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، ابو بکر کے گھر گئے، ابو بکر کو ساتھ لیا، فرمایا اے ابو بکر ہم مکے سے ہجرت کر رہے مدینہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے نبی آپ اپنے نبوت والے قدم زمین پر نہ رکھے، کہیں کوئی کانٹا چبھ گیا، رات کا وقت ہے، کوئی پتھر چبھ گیا، آپ کے خون نکل جائے گا۔ آپ ابو بکر غلام کے کندھے پر سوار ہو جائے، یا ابو بکر آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر یہ پہاڑ پر جا کر غار ثور کے اندر پناہ عطا کرے گا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، فرمانے لگے ابو بکر نا بڑی تکلیف ہوگی، معمولی راستے پر ہم بچے کو 1-8 گھنٹہ اٹھا کر تھک جاتے ہیں۔ وہ ابو بکر کی محبت کا جذبہ سماعت فرمائے، اللہ کے نبی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر پورے پہاڑ کے اوپر چڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی ہم دونوں چلیں گے، دونوں کے قدموں کے نشان جب انہیں ملیں گے یہ مکے کے کافر اور مشرک پہچان جائیں گے ابو بکر اور عمر کا ادھر سے گزر ہوا ہے، اس لیے آپ میرے کندھے پر بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور کے پہاڑ پر چڑھ کر جاتے۔ اور تربیت کیا فرمائی بچوں کی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی چھوٹی معصوم بچی ہے، فرمایا بیٹے ہم غار ثور میں 3 دن پڑا رہیں گے، تیری ذمہ داری ہوگی کہ تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرے گی۔ اپنے غلام غالباً اس کا نام میسرہ ہے، اس کو حکم دیا بکریاں چرانے کے بہانے روزانہ تو غار ثور پر آ جانا تاکہ آپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ اپنی بکریوں کا دودھ دھو کر اللہ کے نبی کو پلا سکوں۔ تربیت دیکھیں، مکے میں افواہ پھیل گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر چلے گئے، وہاں پر 100 اونٹ انعام میں رکھ دیے گئے کہ کون محمد کو تلاش کرے گا اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ ملعون مردود ابو جہل ابو بکر کے گھر پہ پہنچتا ہے، حضرت اسماء معصوم چھوٹی سی بچی ہے، پوچھتا ہے ابو جہل اے اسماء جانتے ہو تیرا ابو اور محمد کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے فرمایا جانتی تو ہوں لیکن بتاؤں گی نہیں۔
جانتی تو ہوں مگر بولیے جی بتاؤں گی نہیں. یہ جگرا شاید کہ آج دھرتی پر رہنے والے سوائے فلسطین کی سرزمین پر رہنے والے مرد مجاہدین حماس کے علاوہ کوئی مرد مسلمان موجود ہو جو اتنے جگرا کے ساتھ وقت کے ابو جہل کے ساتھ گفتگو کرتا ہو. یہ تربیت تھی صدیق اکبر کی. جانتی تو ہو لیکن بتاؤں گی نہیں. اب اس نے مارنا پیٹنا شروع کیا. تاریخ کی کتابوں کے اندر واقعے کو بڑا لمبا کھینچا ہے. مختصر کرتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں. ابو جہل نے سر پکڑ کر اسما کا دے کر زمین پر اتنے زور سے مارا. روایت میں آتا ہے ایک پتھر لگا حضرت اسما کے جبین سے خون کا فوارہ نکلنے لگا. روتی ہوئی وہ بچی اسما کہنے لگی تو میری جان چاہے تو لے لے, میں سب کچھ برداشت کر سکتے ہو, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ میں تجھے نہیں بتا سکتی. یہ تربیت تھی بچوں کی صدیق اکبر نے جو اپنے بچوں کی فرمائی تھی. غلام کو کہا تھا روزانہ آ جانا شام میں, وہ روزانہ غلام میسرہ اپنی چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر پہنچتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ بکریوں کا دودھ ابو بکر صدیق پلایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ آنکھوں سے نابینا اندھے تھے, نظر نہیں آتا تھا. جب پتا چلا ابو بکر بچے کو گھر میں چھوڑ کر چلا گیا, محمد کے ساتھ گیا ہو, تو یقیناً یہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہوگا. دادا آتے ہیں گھر پہ پوتا پوتیوں کے حالات دریافت کرنے کے لیے. حضرت اسما بچی گھر میں موجود ہیں. پوچھتے ہیں اسما بتا تیرے ابو نے کچھ چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کر کے گیا؟ جبکہ گھر پہ کچھ چیز نہیں چھوڑی تھی ابو بکر نے. دوڑتی ہوئی اسما گئی, باہر سے کچھ پتھر لیے, کونے میں رکھ کر اس پر کپڑا اڑا کر کہنے لگے کہ ہاں دادے ابو جان نے تو ڈھیر سارا سونا چھوڑ کر گئے ہیں, اس لیے کہ جس جگہ پر ابو بکر جس جگہ پہ کونے میں یا جہاں پر وہ اپنا سونا رکھتے تھے اس جگہ پر پتھر رکھ کر کپڑے اوپر ڈال دیے. وہ ابو قحافہ آئے, ہاتھ پکڑ کر اسما نے رکھا. انہوں نے ہاتھ رکھ کر یوں دیکھی کہ وہاں پر ڈلیاں موجود ہیں. کہنے لگے کہ چل اس نے تمہارا تو کچھ خیال کیا. یہ تربیت کی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو غرض یہ ہے سانس کے آنے پر حضور سے محبت فرض ہو جاتی ہے, اس کی کوئی عمر کی قید نہیں. اپنے بچوں کو بچپن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے واقعات اور قصے بیان کریں جس میں نبی کے احسانات کا ذکر ہوا ہے. خدا کی قسم وہ بچوں کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. ہر آدمی اپنے آپ میں ایک تصور اور امیجن کرے کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو کوئی پسندیدہ شخص ہے یا پسندیدہ کوئی انسان ہے نا؟ سب کا کوئی نہ کوئی. بولو جی بابا, ہے کسی سے؟ کسی بیوی بھی ہو سکتی ہے, استاد بھی ہو سکتا ہے, والد بھی ہو سکتا ہے, والدہ بھی ہو سکتی ہے, بچے بھی ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو پسندیدہ شخص یا جو انسان آپ کی نظر میں ہے, آپ نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر نکلیں تو وہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ملے, سامنے کھڑا ہوا ملے, اور وہ آپ سے کوئی چیز مانگے, وہ بھی ایسی چیز جو آپ کے پاس موجود ہے اور وہ چیز دینے کے لیے ہی رکھے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی. جمعے کو آتے ہوئے آپ نے اپنے جیب میں 100 روپے رکھ کر آئے, یہ سوچ کر کے کسی آدمی کو کچھ صدقہ کرنا ہے. سامنے وہ محبوب پسندیدہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آپ کو پسند ہے وہ آدمی سامنے کھڑا,
وہ انسان سامنے کھڑا ہے، جیسے ہی آپ کو دیکھا، دیکھ کر اس نے آپ کو بلا کر کہا کہ مجھے 100 روپے کی سخت ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں۔ آپ بتائیں ایمانداری سے کیا کریں گے؟ بولو جی کیا کرتی ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ شاید آیا نہیں آیا؟ اب جواب تو دیو۔ 100 روپے لے کر آئے دینے کے لیے، موجود بھی ہے، دینا بھی ہے، سامنے وہ فرد کھڑا ہے جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کے دینے سے پہلے وہ آ کر اپنا سوال کر دے کہ آپ مجھے 100 روپے دیں، ایمانداری سے بتائیں کیا کریں گے؟ دے دیں گے نا؟ یہ تخیل، یہ امیجن اپنے دماغوں میں رکھیں۔ اور اب میں آپ کو ایک بات کہنے چلا ہوں، حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کی دعوت و تبلیغ کرنے لگے، مکے والوں نے آفر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ایک اللہ کی توحید، ربوبیت اور الوہیت کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ہم آپ کو سارے مکے کا بادشاہ بنا دیں گے، جتنی دھن دولت چاہیے ہم تمہیں دے دیں گے، سارے عرب کی سب سے بہترین خوبصورت عورتوں اور خواتین سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، لیکن آپ اس دین کی دعوت کو چھوڑ دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، تم میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو، تب بھی میں اس اللہ کے توحید، الوہیت اور ربوبیت کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرا پیراگراف الگ اس سے ہٹ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ چکے تھے، تنگدستی کی حالت چل رہی تھی، پریشانی کی حالت چل رہی تھی، یہودی کا قرضہ سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آفر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہو تو اس احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دو۔ میرے نبی نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ الفقر فخری، اے اللہ مجھے اپنی فقیری پر فخر ہے، مجھے یہ سونا دولت نہیں چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز کا آفر جس نبی کو دیا گیا، وہ نبی آج مجھ سے اور آپ سے ایک سوال کر رہا ہے کہ مجھے وہ چیز دے دو، اور میں اور آپ ہیں کہ اس نبی کو وہ چیز دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیا ہے؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت سے، بالخصوص سارے ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اے میرے امتیوں، تم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، ساری انسانیت سے زیادہ، دنیا کے عیش و عشرت اور اسباب سے بڑھ کر تمہیں میری ذات سے محبت کرنا پڑے گا۔ میں تم سے اپنی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں، جس نبی کے قدموں میں عرب کی سرزمین، حکومتیں، وہ احد کے پہاڑ کا سونے کا بنا دینے کا آفر اللہ نے خود عنایت فرمایا، نبی نے اس دولت کو رد کرتے ہوئے فرمایا، الفقر فقری، مجھے اپنے فقیری پر ناز ہے، اپنی فقیری پر فقر ہے، مجھے یہ دنیا کی مال و دولت نہیں چاہیے۔ تو میں اپنے تخیل میں سوال کرنے لگا ہوں، اے پیارے سونا محمد بتا تجھے کیا چاہیے؟ وہ نبی کہتا ہے مجھے میری امت کا محبت اور پیار چاہیے، اور اس پیار اور محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت و فرما برداری کریں، ہم ایسی محبت کریں جیسی محبت صدیق اکبر نے کر کے امت کو مثال دے کر چلے گئے۔ ایمانداری سے بتائیں آج اتنی محبت میں اور آپ اپنے نبی سے کر رہے ہیں؟ اور یہ محبت بھی اللہ نے دی کرنے کے لیے، کس سے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور ہم نہیں دے رہے۔ اور جو کہہ رہے محبت کا دعویٰ کر رہے، عاشق ہونے کا دعویٰ کر رہے، ان کی مثال ایسی ہے،
اب میں نے اگر حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب ذرا پانی دیو پینے، تو انہوں کس میں دیتی؟ گلاس میں یا چھوٹے بوتل میں؟ حضرت پانی منگے کر کوئی ڈرم لا کر رکھ ڈالے تو خوش ہوا تو میں سمجھ میں آیا نہیں بھائی؟ کولو کے بیل کے سکا منڈیاں تو بھی ہلو منہ نہیں کھولے تو بھی جاتا، پابندی نہیں لگی اب بھی مسجدوں پر، وقف بورڈ کا قانون ابھی آیا نہیں، سوتی رہی قوم۔ پانی پینے کے لیے مانگ رہا ہوں، اب حافظ صاحب گلاس میں یا چھوٹے بوتل میں دیں گے تو میں تو بڑی آسانی سے پی لوں گا، میرے منشے کے مطابق انہوں نے پانی دیا۔ حضرت پانی مانگ رہی ہیں، 25 لیٹر کا کین لے لگا کر ڈالے، غلط کرے انہوں، پانی چلے سے، لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کس لیے مانگ رہے؟ پینے کے لیے، تو کس میں دینا؟ اتنے چھوٹے پیالے میں دینا جس میں پینے والا اٹھا کر آسانی سے پی سکتا ہے۔ حمام میں بیٹھے نل میں پانی آنا بند ہوگا، پانی لو جی، چائے کے کپ میں لے لے جگ دے رہی، پانی چنا دیا، غلط دیا صحیح دیا، لیکن جس آدمی کو آپ پانی دیں گے وہ خوش ہوگا کبھی؟ کیوں؟ پانی منگے پانی لگ دے رہوں، جس طریقے سے لا کر بالٹی میں دینا چاہیے تھا اس طریقے سے تم نے نہیں دیا، اب بولنا پڑے گا۔ اب لگ رہا ہے میری طبیعت اچھی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مانگا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ لائٹوں کی محبت، جھنڈیوں کی محبت، ڈی جے کی محبت، رقص کی محبت، ڈانس کی محبت، پٹاخوں کی محبت، ریز کی محبت، پانی اڑانے کی محبت، انڈے پھوڑنے کی محبت، نمازوں کے جنازے نکالنے کی محبت، سود کا کھا کر ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر کی محبت، نبی کے چہرے کو 1.25 روپے کی بلیڈ میں مونڈ کر روزانہ نالی میں پھینکنے کی محبت، یہ محبت ہے؟ نبی خوش ہوں گے؟ آپ بھلے اس کو محبت کا نام دیتے ہوں گے، لیکن محبت ایسی کرو جیسی محبت نبی سے صحابہ نے کر بتایا۔ نماز میں نمونہ نبی، روزے میں نمونہ اور آئیڈیل نبی، حج میں آئیڈیل نبی۔ جتنے اعمال اللہ نے دیے، جتنے معاشرتی، جتنے معاملاتی، جتنے اخلاقیات کے اللہ نے احکام امت کو دیے، ان سارے اعمال کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ، ایسے کرو، نماز ایسی پڑھو جیسے نبی نے پڑھا، روزہ ایسا رکھو جیسے نبی نے رکھا، حج ایسا کرو جس طرح نبی نے کیا، عمرہ ایسا کرو جس طرح نبی نے کیا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی ایسی کرو جس طرح کالی کملی والے نے کیا۔ اب باری آئی اس نبی سے محبت کی، سوال پیدا ہوتا ہے نبی خود اپنی ذات سے محبت کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اے اللہ بتاؤ میں نبی سے کیسی محبت کروں؟ خدا کا کلام اشارہ کرتا ہے فآمنوا بمثل ما آمنتم بہ، نبی پر ایمان ایسے لاؤ جس طرح 1.25 صحابہ ایمان لے آئے، نبی سے محبت ایسی کرو جیسے صدیق اکبر نے کی، جیسے عمر فاروق نے کی، جیسے عثمان غنی نے کی، جیسے علی حیدر کرار نے کی، جیسے حسان اور حسین نے کی، جیسے خباب اور خبیب نے کی، جیسے بلال حبشی نے کی۔ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کو اللہ نے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر اس امت کے درمیان بھیج کر فرمایا محبت کرنی ہے نبی سے، صحابہ کی طرح کرو، ادب کرنا ہے نبی کا، صحابہ کی طرح کرو، اطاعت کرنا ہے نبی کی، صحابہ کی طرح کرو، درود پڑھنا ہے نبی پر، صحابہ کی طرح پڑھو، امام کی طرح نہیں، مسجد کے مؤذن کی طرح نہیں۔
میرے نبی نے خود تعلیم دی ہے صحابہ کو، ادب کیسے کریں، ایمان کیسے لائیں، محبت کیسے کریں، اطاعت کیسے کریں، آقا پر درود کس طرح سے بھیجے۔ جس آدمی نے صحابہ کو محبت رسول کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا لیا، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، وہ کبھی اس دھرتی پر رہتے ہوئے اس طرح کے میلہ نما میلاد نہیں منائیں گے جس نبی کے عشق کے نام پر آج ننگا ناچ روٹوں پر کیا جا رہا۔ تو اب سوال یہ ہے، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ وہ بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب رسول کہتا ہے۔ تب آئیے، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، ایک بڑے عالم ربانی سے سوال کیا گیا، مل فرق بین السنت والبدعہ، کہ سنت اور بدعت کے درمیان فرق کیا ہے؟ جواب فرمایا، نبی کی محبت نبی کے منشے کے مطابق کی جائے تو سنت، نبی سے محبت اپنے دل کے منشے کے مطابق کی جائے تو یہ بدعت ہے۔ محبت بھی ایسے کرو جس طرح کی محبت کا تقاضا نبی نے فرمایا۔ تب سوال یہ ہے، آج ہر کوئی اپنی محبت کا پیمانہ بنا کر بیٹھا ہے۔ محبت آپ کے بنائے ہوئے طریقے کا نام نہیں ہے، عشق آپ کے بنائے ہوئے طریقے کا نام نہیں ہے، انس آپ کے بنائے ہوئے طریقے کا نام نہیں ہے، جنون آپ کے بنائے ہوئے طریقے کا نام نہیں ہے، مجذوبیت آپ کے بنائے ہوئے طریقے کا نام نہیں ہے۔ جو طریقہ حضرات صحابہ نے امت کو دکھایا اس طریقے کا نام انسیت ہے، اس طریقے کا نام پیار ہے، اس طریقے کا نام محبت ہے، اس طریقے کا نام عشق ہے، اس طریقے کا نام جنون ہے، اس طریقے کا نام مجذوبیت ہے۔ یہ سارے عشق کے مراتب ہیں، ہم نے کیا بھی نہیں معلوم۔ محبت کا تو کیا رہے کہتا لو وچنا بولتی، اس کے درجے ہیں۔ محبت کا آغاز انس سے ہوتا ہے، اسی انس سے اللہ نے انسانیت پیدا فرمائی۔ انس جب بڑھتی ہے تو وہ پیار میں بدل جاتا ہے، پیار جب بڑھتا ہے تو وہ محبت میں بدل جاتا ہے، محبت اور اوپر کو جاتی ہے تو وہ عشق میں بدل جاتا ہے، عشق اور اوپر میں جاتا ہے تو وہ جنون میں تبدیل ہو کر مجنون بن جاتا ہے، جب جنون کی حدیں پار کرتا ہے تو وہ مجذوبیت کے اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نہ الف معلوم نہ یا معلوم، عشق کا آئین پکڑ لے کو جھول لے کو بول رہی ہمیش عاشق رسولاں۔ تو حضرات صحابہ نے محبت کا پیمانہ بھی طے کیا، مقدار بھی اللہ نے طے کر دی۔ بات سمجھ میں آگئی؟ محبت میں آئیڈیل کون؟ بولو بابا۔ نماز میں آئیڈیل نبی، روزے میں آئیڈیل نبی، اخلاق میں اسوہ حسنہ نبی، نمونہ ہر عبادت اور عمل کے نبی۔ لیکن محبت میں حضور سے کیسی محبت کرنا، اس کا نمونہ تو ہو، کچھ آئیڈیل تو ہو، کوئی ماڈل تو ہو جسے دیکھ کر کاپی پیسٹ کی جائے۔ فرمایا ایمان میں بھی ماڈل صحابہ، محبت میں بھی ماڈل صحابہ، پیار میں بھی ماڈل صحابہ، عشق میں بھی ماڈل صحابہ، مجذوبیت میں بھی ماڈل صحابہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ماڈل تو ہوئے صحابہ، مقدار کتنی محبت، کوانٹیٹی، مقدار کے معنی کوانٹیٹی، کتنی محبت کرنا ہے، یتی یتی یتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کان آباؤکم، اپنے والدین سے بھی زیادہ، وابناؤکم، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، واخوانکم،
اپنے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنے جوڑواں سے بھی زیادہ، وَعَشِيرَتُكُمْ اپنے خاندان والوں سے بھی زیادہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اپنے مالوں سے بھی زیادہ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اپنے بزنس اور تجارتوں سے بھی زیادہ، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہاری پراپرٹیوں سے بھی زیادہ، احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔ یہ کوانٹیٹی اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرو گے تو تمہاری محبت اور ایمان قابل قبول، اولاد سے زیادہ کرو گے قابل قبول، بھائیوں سے زیادہ کرو گے قابل قبول، بیویوں سے زیادہ کرو گے قابل قبول، خاندان والوں سے زیادہ کرو گے قابل قبول، مال سے، تجارت سے، مکانوں سے زیادہ، پراپرٹیوں سے زیادہ محبت کرو گے قابل قبول۔ اگر نہیں ہے لا یؤمن احدکم تو تم اپنے آپ کو ایمان والا مومن اور مسلمان نہ کہو۔ یہ نبی کا فتویٰ ہے۔ مبتدا خبر کو آگے پیچھے کر کر میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جس میں یہ محبت نہیں، نبی نے فرمایا اس کا ایمان مکمل نہیں، اور جس کا ایمان مکمل نہیں وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ تو غرض یہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتا دیا تمہارے ایمان کا بیس محبت رسول، عشق رسول۔ اعمال میں تم مجھے ماڈل بناؤ، محبت اور ادب میں حضرات صحابہ کو نمونہ، ماڈل اور آئیڈیل بنا کر محبت کرو۔ جس طرح صحابہ نے محبت کی ایسے محبت کرے گے تو قابل قبول۔ اپنی منچاہت کے مطابق، اپنی منشے کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق اگر کوئی کام کر کے تم محبت کا ٹائٹل اگر دو گے، یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، کسی کا رد نہیں کر رہا ہوں، وہ بھی ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، ان کے دلوں میں بھی اللہ نے اپنی محبت، اپنی توحید اور الوہیت اور نبی کی رسالت کا یقیناً سرچشمہ رکھا ہے، لیکن پیار اور محبت کے پیمانے کو، انداز کو، پیار اور محبت اللہ کے نبی سے کی جائے، اس کے لیے نمونہ اور آئیڈیل جو اللہ نے صحابہ کو بنایا، اس صحابہ کی محبت کی ناواقفیت کی بنیاد پر آج کا نوجوان نبی کی محبت اور عشق کے نام پر وہ ننگا ناچ اور ڈی جے بجا کر ناچ رہا ہے، جس ننگے ناچ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کی توحید اور الوہیت اور ربوبیت اور اللہ کی ذات کا کامل ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پکا ایمان نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام کا ادب اور عظمت اور ان سے محبت اور ان سے عشق کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی محبت اور عشق کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کا اہتمام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔